الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
से पूछा गया, इनमें से कौन लोग अल्लाह वाले होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले ही अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग होते हैं। द पीपल ऑफ कुरान आर द पीपल ऑफ अल्लाह एंड दोज हु आर स्पेशल टू हिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल हुदा ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म से कोर्स कर रहे हैं, जो कि बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ़र करता है, और अपने कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको अपने इम्तिहान में 80% नंबर हासिल करने होंगे और आपकी अटेंडेंस का 80% होना भी ज़रूरी है। क्लास के बाद अपने ई लर्निंग पोर्टल पर अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर से हमें एक मर्तबा अपने कलाम को सीखने का, उस पर अमल करने का जो है मौका दिया। तो आइए इंशाल्लाह आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करते हैं, कुरान मजीद की फजीलत जानते हैं और फिर अपना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारी कुरान के लिए इज्जत का ताज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद आएगा और कहेगा, ए मेरे रब, इस क़ारी कुरान को जेवर पहना दीजिए। तो इस शख्स को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान मजीद फिर कहेगा, ए रब, और ज्यादा इसकी इज्जत अफजाई फरमाइए। तो कुरान पढ़ने वाले को इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। कुरान मजीद कहेगा, ए मेरे रब, इससे राजी हो जाइए। तो अल्लाह ताला उस शख्स से राजी हो जाएगा। फिर फरमाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात चढ़ते जाओ। हर आयत के साथ एक नेकी भी ज्यादा कर दी जाएगी। तो ये हमारा वो सच्चा दोस्त। आइए अपने ट्रांसलेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हमारे जो आज का लेसन है सूरत अनफाल आयत नंबर 5 से 8 तक है, आयत नंबर 5 से 8 तक इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया था, और यकीनन इंशाल्लाह आपने छुट्टियों में इन पर गौर किया होगा, इन पर अमल करने की कोशिश की होगी। नंबर 5 से शुरू करते हैं। कमा, जैसा कि, एज, अखरजा का, अखरजा और का, निकाला आपको, ब्रॉट यू आउट, रब्बु का, आपके रब ने। जैसे अखरजा के आगे काफ जबर का एडिट था और हमने कहा निकाला आपको, जिसका मतलब था आपको। इस तरह रब्बु का, आपके रब ने, योर लॉर्ड। मिन बैतिका, आपके घर से, फ्रॉम योर होम। देखिए बार बार का आ रहा है, और सब जगह रब्बु मिन बैतिका बिल फरीक़ुन, एक गिरोह, अ पार्टी, मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से, अमंग द बिलीवर्स, लकारिहून, अलबत्ता नापसंद करने वाला था, certainly disliked से। they dispute with you, फिल हक़, हक में, concerning the truth, बाद, after what, माँ, उसके जो, was, माँ तबय्यना, उसके जो वो वाज़े हो गया था, was made clear, कअन्नमा, गोया के, as if, युसाकूना, वो हाके जा रहे थे, they were driving, इलल मौती, तरफ मौत के, टून, वो देख रहे थे, were looking। अब ये इंशाल्लाह जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ऐसी क्या बात थी, क्या हुक्म आया था अल्लाह की तरफ से, जो कि मोमिनों के एक गिरोह को जो है थोड़ा सा हैवी लग रहा था और वो डर रहे थे। तो इंशाल्लाह तफसील में देखेंगे। अदा कर रहा था तुमसे, प्रॉमिस्ड यू, अल्लाहु अल्लाह, इहदा, एक का, वन, अत्वाइफतैनी, दो ग्रोहों में से, ऑफ द टू ग्रुप्स, अन्नहा, बेशक वो, दैट इट वुड बी, लकुम, तुम्हारे लिए है, फॉर यू, वो तो वतवद्दूना, और तुम चाहते थे, एंड यू विश्ड, वद्दा से, अन्ना, बेशक, दैट शौका, हथियार वाला, दैट, ऑफ द आर्म्ड, तकून, हो जाए, वुड बी, लकुम, तुम्हारे लिए, फॉर यू, वो युरीदु, और चाहता था, बट इंटेंडेड, अल्लाहु अल्लाह, अन के, टू, युहिक्क, वो साबित कर दे, जस्टिफाई, अल हक, हक को, द ट्रुथ, बिकलिमाती ही,
اپنے کلمات سے, by his words, وَيَقْطُعَ اور وہ کاٹ ڈالے and cut off, دابرہ جڑ, the roots, الکافرین کافروں کی, of the disbelievers. کیوں؟ لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے, that he might justify الحق حق کو, the truth, ویبطل اور وہ باطل کر دے and prove false الباطل باطل کو, the falsehood, ولو اور اگرچہ, even if کریہا ناپسند کریں, disliked it المجرمون مجرم لوگ, the criminals. جی اس کا اب ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور پھر رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو. جی رابعہ اب ہمارے ساتھ ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. چلیے آگے پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے ہیں اردو میں انشاءاللہ. عشرت خان. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی کما جیسا کہ اخرجہ کا نکالا آپ کو, ربو کا آپ کے رب نے, من بیتی کا آپ کے گھر سے, بالحقی ساتھ حق کے, و انا اور بے شک, فریقاً ایک گروہ, من المؤمنین مومنوں میں سے, لکاری ہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا. بارک اللہ. جی حمیرہ تنویر آگے سے کنٹینیو کیجئے. یجادلونک وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے, فی میں, الحق حق کے بارے میں, بعد اس کے, ما جو, تبین واضح ہو گیا, کا انما گویا کی, یساقون وہ ہانکے جا رہے تھے, الی الموت موت کی طرف, وہم اور وہ, ینظرون دیکھ رہے تھے. شاباش بارک اللہ. ینظرون وہ دیکھ رہے تھے, اور اسی طرح یجادلون کا وہ جھگڑتے تھے آپ سے, پھر ما تبینہ میں وہ واضح ہو گیا تھا. یساقونا اس کو ہم یساق قوف کو جو ہے وہ الگ الگ پڑھیں گے, یساقونا, ٹھیک ہے, ملائیں گے نہیں. جی بارک اللہ. جی نیکسٹ نصرت ناز. اس کے بعد انگلش اسٹوڈنٹ بھی ریڈی ہو جائیں, لاسٹ آیت ہم انگلش میں پڑھیں گے. جی. وَإِذْ اور جب یعدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے, اللہ اہدا ایک کا, الطائفتین دو گروہوں میں سے, انہا بے شک وہ, لکم تمہارے لیے ہے, وتودون اور تم چاہتے تھے, انا بے شک, غیر بغیر, ذات الشوکتی ہتھیار والا, تکونو ہو جائے, لکم تمہارے لیے, ویریدو اور چاہتا تھا, اللہ ان کے, یحق وہ ثابت کر دے, الحق حق کو, بکلماتہ اپنے کلمات سے, ویقطع اور وہ کاٹ ڈالے, دابرہ جڑ, الکافرین کافروں کی. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی ثنا احمد. ليحق that he might justify al-haqqa the truth ويبطل and prove false al-batila the falsehood ولو even if كره disliked al-mujrimun the criminals. الحمدللہ بارک اللہ. چلیں اب ہم اس کا بامعاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. جی امروزہ. جی بات جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا, اور بے شک مومن میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا. شاباش بارک اللہ. اس کو پڑھیں گے, اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. جی زہرا سلیم. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کے بارے میں آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے, گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں, اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. الحمدللہ بارک اللہ. سفینہ احمد. جی سفینہ. اور یاد کرو وہ وقت
جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے، بارک اللہ جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس انگلش کے اسٹوڈنٹ میں صرف ثنا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اوکے، چلیں ثنا پھر آپ ہی پڑھیے اس آیت کو، لاسٹ آیت کو۔ That he should establish the truth and abolish falsehood, even if the criminals disliked it. الحمدللہ کی آئیے اب ہم بہت امپورٹنٹ تفسیر ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ عم بجودہ فاجزل واتم علینا النعم واکمل وأرخى علينا ستره فأسبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمام مخلوق کے اوپر اپنی سخاوت کو عام کیا اور بہت بڑی سخاوت کی، اور ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، ان کو کامل کیا، اور ہمارے عیوب پر پردے کو لٹکا دیا تو پوری طرح چھپا لیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس سے اس کے افعال کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 5 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ پچھلی آیات میں اموال غنیمت سے متعلق کچھ احکام بتائے گئے اور اہل ایمان کو تقوی، آپس کی اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نصیحت کی گئی، اور حقیقی مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کیسے ہوئی۔ اس کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب کے راستے پر پہنچ چکا ہے۔ اس قافلے کے محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے، جبکہ یہ قافلہ 1000 بار بردار اونٹوں پر مشتمل تھا، یعنی 1000 اونٹ تھے اس قافلے کے اندر جو سامان سے لدے ہوئے تھے، تجارتی سامان سے، اور تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکہ جا رہا تھا۔ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 1000 اونٹ ہوں اور 50,000 دینار سونے کے سکے تو کوئی معمولی دولت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مختصر سی جماعت جو 300 سے کچھ اوپر تھی اسے لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ اس قافلے کو جا کے پکڑیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بسیسہ، ایک شخص ہیں، ان کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت انس، ٹھیک ہے، یعنی حضرت انس تھے گھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بسیسہ خبر لے کے واپس آ گیا۔ بسیسہ نے خبر سنائی تو آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے، یعنی ہم قافلے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلے۔ پھر آپ صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسی لیے آپ نے جہاد کی غرض سے کسی کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی، کیونکہ آپ قافلے کے پیچھے جا رہے تھے۔
ادھر ابو سفیان کو آپ کے نکلنے کی خبر ہو گئی تو اس نے ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے سے مکہ اطلاع بھیج دی اور خود احتیاطاً اصل راستہ چھوڑ کر ساحل کا راستہ اختیار کر لیا. ادھر سے یعنی جب مکہ خبر پہنچی تو ادھر مکہ سے 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا. ابو سفیان اپنی راہ بدل کر خیر خیریت سے مکہ پہنچ گیا، وہ قافلہ، سامان، مال، سب کچھ. اور کافروں کا یہ لشکر میدان بدر پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے. لہٰذا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہمیں مکہ واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ جس قافلے کو بچانے آئے تھے وہ تو پہنچ گیا، تو اب ہم بھی چلیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے. لیکن ابو جہل اس بات پر مصر تھا کہ یہاں تک تو یہ لشکر پہنچ ہی چکا ہے اور مسلمان بھی آ پہنچے ہیں، تو اب ان سے جنگ ہی کرنی چاہیے، اب لڑتے ہیں. چنانچہ بدر کے میدان میں حق و باطل کا یہ معرکہ پیش آیا اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت نے پوری طرح مسلح اور جنگی ساز و سامان سے آراستہ 1000 کے لشکر کو بری طرح شکست دی اور عظیم الشان فتح حاصل کی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. یعنی جیسے کس پہ جا رہا ہے، جیسے تم نے مال غنیمت میں اختلاف کیا تو اللہ نے وہ تم سے واپس لے لیا اور ان کو اپنے اور اپنے رسول کی تقسیم کے حوالے کیا. اسی طرح اے پیغمبر، آپ کے رب نے آپ کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا تھا قریش کے تجارتی قافلے کا سامان کرنے کے لیے. یہ اس وحی کی وجہ سے ہوا جو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے، باوجود اس کے کہ مومنوں کا ایک گروہ اس تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے سے کترا رہا تھا، پسند کر رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کمزور ہیں، کم ہیں اور مشکل ہوگی آگے. اور یہ آیت اس آیت کی طرح ہے جو سورۃ البقرہ میں 216 نمبر آپ پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ اس کو لازماً ناپسند کر رہا تھا. کس کو؟ نکلنے کو. یعنی یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ صرف بے سر و سامانی تھی. اس کا تعلق مدینے سے نکلنے سے نہیں تھا کہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اسباب ہی کم ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ لے رہے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اللہ تعالیٰ نے گھروں سے نکالنے کے کام کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے سے کوئی کام اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کرتا ہے، جب اللہ کی طرف سے وہ اذن آتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت مل جاتی کہ یہ ہو جائے. یعنی اللہ ہی بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے. انسان کسی کام کو کرنے کے ارادے کرتا رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پورا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. ورنہ اسباب بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس اور ہم کر نہیں پاتے، اور بعض اوقات اسباب نہیں ہوتے اور یا بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کا اذن ہو جاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں ہی انسان کے لیے بھلائی اور خیر ہے. غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کے بارے میں کچھ ناگواری سی تھی مسلمانوں میں. اسی طرح لڑائی کے لیے نکلنے کے فیصلے کو بھی ناپسند کیا گیا، حالانکہ یہ دونوں ہی نتیجے کے اعتبار سے کیسے تھے؟ خیر ہی خیر، فائدہ مند. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کے معاملے میں لوگوں کی پسند کے مطابق تقسیم کر دیتے، کوئی تلوار لایا ہے تو اس کو تلوار دے دیتے، کوئی اور کوئی چیز اٹھا کے لایا تو اچھا تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، اب سارے خوش ہو جاتے کہ ہمیں مل گیا جو مل رہا ہے. یا جو گروہ اس پہ اکٹھا کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اب ہمارا ہی حق ہے، اسی کو دے دیتے، ہاں تم نے اکٹھا کیا لہٰذا تم لے جاؤ، وہ تو خوش ہو جاتے. لیکن باقیوں کا کیا ہوتا؟ وہ انصاف کی تقسیم تو نہ ہوتی.
تو بعض فیصلے بعض لوگوں کے لیے خوش کن نہیں ہوتے، لیکن انہی میں خیر ہوتی ہے، اور خصوصاً اجتماعیت میں بڑے فائدوں کو دیکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، وہ مائنڈ کر جائے گا. بعض اوقات ہم افراد کے سینسٹیوٹی سے متاثر ہو کے بعض فیصلے روک لیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پھر فلاں شخص کو برا لگے گا اور پھر وہ شاید ہمیں چھوڑ جائے، یا اس طرح کی بہت سی اپریہنشنز ہوتی ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس معاملے میں، کیونکہ ہمیں کس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. کوئی بھی کام جو کام کرنے آ رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے آ رہا ہے، اور جو ان کا لیڈر ہے وہ بھی اللہ کے لیے ان میں غنائم تقسیم کرے یا کچھ بھی کرے یا ڈیوٹیز تقسیم کرے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے. تو دنیا میں 100% انصاف ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. اپنے بچوں کو آپ دیکھ لیں، وراثت کی تقسیم اللہ نے تو انصاف کے ساتھ کر دی، لیکن جب وہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. یہ مثقال ذرہ والا فرق جو ہے نا، یہ صرف اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، بندے نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت سی چیزیں زندگی میں انسان کو اچھی نہیں لگتی. انسان سمجھتا ہے میرا کام رک گیا ہے، میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے، میری پسند اور مرضی کے خلاف بات ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں اس کا بہت بڑا فائدہ نظر آتا ہے. تو یہاں پر دونوں فیصلے، لڑائی کے لیے نکلنے کے لیے فیصلے کوئی نہیں، غنیمت کی تقسیم اللہ اور رسول کے سپرد کر دی گئی، وہ بات ذرا بوجھل ہوئی مسلمانوں پر. دوسری طرف لڑائی کے لیے نکلنے کے فیصلے کو ناپسند کیا گیا، لیکن دونوں کا انجام کیا ہوا؟ بہت اچھا ہو گیا. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، غنیمت کا یہ جھگڑا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ نکلتے وقت عقل سے تدبیریں کرنے لگے، اور آخر کار صلاح وہی ٹھہری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر کام میں یہی اختیار کرو کہ حکم برداری میں اپنی عقل کو دخل نہ دو. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو ہر کام میں یہی اختیار کرو کہ حکم برداری میں اپنی عقل کو دخل نہ دو، کیونکہ عقل کچھ اور سجھاتی ہے، عقل کے فائدے کچھ اور ہوتے ہیں. مثلاً آپ یہاں آ کے بیٹھے، ہو سکتا ہے آنے سے پہلے آپ کی عقل بھی آپ کو کچھ اور سجھا رہی ہو کہ ابھی تو یہ کام بھی رہتا ہے اور ابھی آج وہ بھی کرنا ہے اور یہ مصروفیت ہے، چلو گھر سے ہی سن لیتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا. لیکن جو فائدہ انسان کو اللہ کا حکم ماننے یا اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوتا ہے، وہ نفس کی خواہش پر چلنے سے نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ انسان اپنا معیار یہی بنائے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے، چاہے وہ لوگوں کی پسند کے خلاف ہو، چاہے وہ میرے اپنے دل کی مرضی کے خلاف ہو. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کے بارے میں آپ سے یوں یعنی جب مومنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب معرکہ ہو کر رہے گا، جنگ تو ہونی ہی ہے، تو مومنوں میں سے ایک گروہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار شروع کر دی، کیونکہ وہ دشمن سے مقابلے کو ناپسند کرتے تھے، اور ان کو یوں لگ رہا تھا گویا ان کے دیکھتے ہوئے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وہ 1000 کا لشکر اور ہم 313، یہ کیسے مقابلہ ہوگا؟ یعنی اگر عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی کیا جو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. لیکن عام مسلمان جو تھے ان کے لیے اس بات کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل تھا. اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں، اگر ہم ہوتے تو ہم کیا تبصرہ کرتے کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ انسان اتنے کم اسباب کے ساتھ اتنے بڑے گروہ کے ساتھ ٹکر لے لے اور اپنی جانیں لڑا دے اور خودکشی کر لے. یعنی اس قسم کے خیالات چاہے زبان سے نہ بھی انسان نکالے، لیکن بعض اوقات شیطانی وسوسے اس قسم کے انسان کو آنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ رویہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا، اور خاص طور پر جب ان پہ واضح ہو گیا کہ ان کا گھر سے نکلنا حق پر مبنی ہے. اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ یہ حق پر مبنی بات تھی. حق کیوں؟ کہ اللہ کا حکم تھا نا، اور اللہ کا ہر حکم حق ہوتا ہے، اور وہ اس پر راضی بھی تھے. یجادلونک فی الحق، فی الحق، یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے یا تکرار کر رہے تھے حق کے معاملے میں بعد اس کے کہ وہ واضح ہو گیا تھا. یاد رکھیے کہ جدال کا لفظ قرآن مجید میں ہمیشہ مذمت کے معنوں میں نہیں آتا،
مذمت کا معنی سمجھتے ہیں نا، کنڈیم کرنے کے. اس کے معنی کہیں صرف زور دے کر کہنے کے آتے ہیں، یعنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے. اس لفظ کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آیا. مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام ہم سے، کن سے؟ اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. اب وہ کوئی اس طرح کا نیگیٹو قسم کا جھگڑا تو نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی بار بار ایک چیز کی تکرار کر رہے تھے، اسی لیے میں نے ترجمے میں تکرار کا لفظ کیا ہے. تو صحابہ کا جھگڑا کیا تھا؟ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے مقابلے کی دعوت دی اور پھر وہ قافلہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، بچ کے نکل گیا، تو آپ نے انہیں لڑنے کا حکم دے دیا اور ان کے پاس کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، تو یہ حکم ان پہ گراں گزرا. اور انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں جنگ لڑنے کی خبر دیتے تو ہم یقیناً تیاری کے ساتھ آتے، ہمیں تیاری کا بھی موقع نہیں ملا. تو فی الحق سے مراد یہاں فی القتال ہے بیسیکلی. بعد ما تبینہ، یعنی ان کے لیے حق کے واضح ہو جانے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور ان کے لیے قریش کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی جائے فرار نہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قافلے یا اہل مکہ کے مقابلے میں کامیابی کا وعدہ فرما رکھا ہے، یعنی یا قافلہ مل جائے گا یا مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور جب قافلہ چلا گیا تو پھر اہل مکہ سے مقابلہ ضروری ہے اور انہی کے مقابلے میں کامیابی بھی ہے. یعنی ان سے ایک طرح سے وعدہ تھا کہ تم ہمت کرو، کامیابی تمہیں کو ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال صحابہ کے سامنے رکھ دی تھی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا. اس پر بعض صحابہ کو تردد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ لشکر کی بجائے قافلے کے پیچھے جائے. کیوں؟ ایک تو اس میں افراد کم تھے، دوسرا اس میں مال زیادہ تھا. اس وقت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے بات سننے اور ماننے پر اپنا اظہار خیال کیا کہ نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا تھا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہو گئے تو لوگوں سے مشورہ کیا. اس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا، پھر دوبارہ مشورہ مانگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا. یہ دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے. ایک انصاری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. اس پر انصاری صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اس طرح نہ کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جائیے آپ اور آپ کا رب، آپ دونوں لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی قسم اگر آپ اونٹوں کے جگر مارتے ہوئے برق الغمات، بہت دور کا علاقہ، وہاں تک جائیں گے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. انصار نے مکمل تعاون کا یقین دلا دیا. ان کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا تو آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا. اسے یجادلون سے تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے کسی نے بدر دیکھا ہے؟ بدر کے علاقے میں گئے، مقام بدر دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں سمجھتی تھی کہ بس وہ تھوڑا سا ہی دور ہے کہیں مدینہ سے. پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ صرف دور ہی نہیں بلکہ پہاڑی علاقہ ہے. راستے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اب تو خیر بہت اچھی ہائی وے بنی ہوئی ہے، لیکن اس وقت تو معلوم نہیں کہاں کہاں سے گزر کے آئے ہوں گے اور کیسے. تو اس طرف جب نکلے تو کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، یعنی وہ لوگ جو تھوڑی ہمت کم کیے ہوئے تھے ان کا حال ایسے ہو رہا تھا گویا موت کی طرف کوئی دھکیل کے لے جا رہا ان کو، اور وہ دیکھ رہے تھے. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے. یعنی بے سر و سامانی کی جو حالت تھی مسلمانوں کی، معاشی حالت، فائنینشیل پوزیشن بہت ویک تھی اس وقت، اور جنگ کی کچھ خاص تیاری ہی نہیں تھی. ابھی تو پہنچے ہی تھے مدینہ، 1 سال ہی گزرا تھا. تو آپ خود سوچئے کہ مکہ سے لٹے پٹے آئے اور پھر مدینہ میں انصار کے ساتھ ان کو رکھا گیا، ان کے گھروں میں ان کو جگہ دی گئی، ان کے کھیتوں میں ان کو کام دیا گیا، اور اوور آل پوزیشن بہت ویک تھی مسلمانوں کی. تو اس لیے اگر چند صحابہ کے دل میں ایسا خیال آ بھی گیا تو یہ بالکل ایک فطری سی بات تھی، ایک انسانی کیفیت تھی. اور ویسے دیکھنے میں تو تھوڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ کیوں اتنے بڑے ایمان والے لوگ انہوں نے ایسے کیوں سوچ لیا. وہ انسان تھے. تو اس سے ہمیں حوصلہ ہو جاتا نا، ہم جیسے کمزور انسان کہ کسی موقع پر کمزور پڑ جائیں، کسی موقع پر تھک جائیں، کسی موقع پر گھبرا جائیں، تو اٹس ویری نیچرل. تو اس وقت انسان کو پھر مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے.
یہ باتیں جو قرآن کی نہیں ہمارے لیے ایک ایگزامپل بن جاتی ہیں کہ اگر صحابہ پر ایسے فیزز گزرے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہمارے دل میں کبھی ایسی کوئی بات آ جائے تو ہم ریگریٹ میں نہیں جائیں، ہم گلٹ میں نہیں چلے جائیں، ہم مایوسی میں نہیں چلے جائیں. ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. کسی وقت ہمارا ایمان بہت اوپر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں، اور کسی وقت لگتا ہے کہ ہم تو کسی کام کے قابل نہیں، کچھ کر نہیں سکتے. یہ کیفیات آتی ہیں. اگر ایسی کیفیت آئے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی اور اس فیز سے گزر رہا ہے تو کہ ہے یہ تو قرآن پڑھی ہوئی ہے اور اس کو تو سارا کچھ پتا ہے، اور پھر اس کی یہ حالت ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ کیفیت آ گئی ہے. انسان انسان ہے. یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اور انسان کے ساتھ بہت سی چیزیں لگی ہوئی. کہیں اس کے جذبات ہیں، کہیں اس کی عقل ہے، کہیں اس کا نفس ہے، کہیں شیطان ہے، کہیں لوگ ہیں، بے شمار چیزیں ہیں کہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک طرف سے نہیں، بہت سی طرف سے ہیں. ان میں سے بچ بچا کے نکل کے اللہ کی رضا پہ مرنا جو ہے نا، یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن اسی مشکل کے بعد جنت ملتی ہے پھر، کہ استقامت. اسی لیے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت تو کرامت سے بھی بڑھ کے چیز ہے. کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلا ہے اور پھر ہر طرح کی ہارڈ شپ میں وہ چلتا ہی رہے، رکے نہیں کہیں. تو اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب حق واضح ہو جائے تو پھر سبمٹ کر دیں. بحث کرنا مفید نہیں. جب مقصد سمجھ آ جائے، جب اللہ کا حکم سمجھ آ جائے تو وہاں پر بحث نہ کریں، پھر اطاعت ہی کریں، فرما برداری اختیار کریں. بحث کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں حق میں شبہ ہو، معاملہ مبہم ہو، وہاں انسان ڈسکس کرے اور حق کو واضح کر لے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بات واضح ہو جائے وہاں سبمیشن چاہیے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان دو گروہوں میں سے یعنی تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا لشکر، ان میں سے ایک کے مقابلے میں مسلمانوں کو ضرور فتح عطا کرے گا. تو مسلمانوں نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے تجارتی قافلے سے ملنے کو پسند کیا کہ اس طرح کچھ مال حاصل ہو جائے گا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. اور قافلوں والوں کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، مقابلہ بھی اتنا سخت نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو جائے تاکہ حق کو باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور اللہ کی مدد کے ساتھ دشمنوں کی کمر توڑی جائے. اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا. ہم انسان ہیں نا، چھوٹی عقل والے، تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مقصد بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک بڑی اسکیم ہوتی ہے ہمارے لیے. اس لیے اس کو خوشی سے ایکسپٹ کر لینا چاہیے، چاہے نفس پر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یعنی اتنا عرصہ مسلمان قسم پرسی کی حالت میں رہے، ظلم و ستم کا شکار رہے، اور اب یہ کامیابی کو معمولی کامیابی نہیں تھی، اس کو یوم الفرقان کہا گیا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا، یعنی تجارتی قافلے یا لشکر کے مقابلے میں فتح اور اموال غنیمت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں گروہوں میں سے مبہم اور غیر واضح طریقے سے ایک کا وعدہ کیا، دو میں سے ایک، جیسے بشارت ہوتی ہے، بتایا نہیں کون سا. تو اس میں بھی ایک امتحان تھا. یعنی اگر قافلہ ملتا تو صرف مال ملتا، اور جب جنگ میں کامیابی ہوئی تو غنیمت بھی ملی اور فتح بھی ہوئی، کانفیڈنس بھی ملا. تو اس کو کیوں مبہم رکھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی طرف بتدریج لے جائے. اگر یہ کہہ دیا جاتا نا کہ بس اب تمہیں تو جنگ کرنی ہے، اب حکمت دیکھیے نا، دو میں سے ایک،
اب کچھ کا ذہن ادھر جاتا ہوگا، کچھ کا ادھر جاتا ہوگا، اب اس سے مینٹلی ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو ان کو آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ تیار کیا گیا تاکہ ان کے دلوں سے دشمنوں کا رعب اور ہیبت ختم ہو جائے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر ہتھیاروں والا تمہارے لیے ہو. شوکا کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے. یعنی تم کیا پسند کرتے تھے کہ تمہارے مقابلے میں وہ گروہ ہو جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا اور ان کے پاس ہتھیار نہ ہو، پھر ان کے لیے جنگ اور قتال ممکن نہیں ہوگا. اور یہ وہ قافلے والے تھے جو شام کی طرف سے مال لے کر مکہ جا رہے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دین اسلام کو غالب کر دے، کہ وہ تمہیں اور دوسرے گروہ کو جو مسلح تھے ان کو بھڑا دے، ان کو اکٹھا کر دے تاکہ تمہیں ان کے خلاف کامیابی عطا کرے، پھر وہ دین اسلام کو غالب کرے اور اس طرح دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. تو اس لیے اے مومنو، اس نے تمہیں قریش کے کفار یا دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا. اور یہاں حق کے دو معنی ہیں، ایک ہے اسلام، یہ ابن عباس کا قول ہے، اور دوسرا ہے قرآن کی بات کا سچا ثابت ہونا. یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ حق ثابت ہو جائے. بکلمات ہی سے مراد اللہ کے وعدے جو دین کو غالب کرنے کے لیے پہلے سے ہی کیے جا چکے تھے، جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے سب کے سب ادیان پر غالب کر دے، سب دینوں پر غالب کر دے. ٹھیک ہے، یہ تو ہونا تھا نا، تو پھر وہ اتنے آرام سے تو نہیں ہوتا نا، صرف قافلے کا مال لے کر تو دین غالب نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، ان کی جو قوت ہے یا ان کا جو دبدبہ ہے یا جو روب ہے ان سب کو ختم کر دے. اور دابر کا لفظ ہے نا دبر سے، دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو. اور دابر وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے آخر میں آ رہا ہو. مراد یہ ہے کہ آخری جو حربہ ہے ان کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے. تو اس آیت سے جو باتیں میں پتہ چلتی ہیں، نمبر 1 کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان بائی نیچر ایسی چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے جس میں کوئی مشکل اور مشقت نہ ہو. یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے یہ چیز، یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چیز چاہتا ہے جو ایزی ہو، فری ہو، جس میں کوئی مشقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، جو جلدی مل جائے. تو انسان کے بعض اوقات ارادے پستی والے ہوتے ہیں، چھوٹی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے عالی ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. اللہ ہم سے بڑے کام لینا چاہتا ہے اور ہم چھوٹے چھوٹوں پہ راضی ہونا چاہتے ہیں. تو اس میں مسلمانوں کو اس بات پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے جو چیز پسند کی وہ پست ہمتی، آرام طلبی اور وقتی اور ہنگامی فائدے کی چیز تھی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، جو ان کے دلوں میں باتیں تھی نا اللہ نے قرآن میں کھول کے رکھ دی. کیوں؟ آخر ہمارے سبق کے لیے. یہ ہم ہیں، یہ ہمارے اندر کی باتیں کھول کھول کے رکھی جا رہی ہیں کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، انسان کیسے سوچتا، اور ہر دور کا انسان انسان ہی ہوتا ہے. تو تم یہ چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ کیا تھا کہ بلند مقاصد کی تکمیل ہو. اور بغیر تیاری کے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مدد کا وعدہ کیا. اگرچہ تم اس کے لیے تیار نہیں بھی تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں فتح اور غنیمت عطا کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ بندے کو ہمیشہ ہر معاملے میں یاد رکھنا چاہیے. اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اسباب ایک بس مینز بنا دیے گئے ہیں، جبکہ کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے. اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اسباب پہ نظر نہ رکھو، اچھے سے اچھا اختیار کر لو جو ممکن ہے، لیکن بعض اوقات اویلیبل ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کے استطاعت میں نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ کو علاج کرانا ہے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بیسٹ ڈاکٹر کون سا ہے؟ نہیں، جو مل جاتا ہے پھر آپ کروا لیتے ہیں. تو ہمارا تو علم ہی بہت کم ہے، ہم تو اپنی بیسٹ چوائسیز بھی نہیں کر سکتے، بہترین چوائسیز بھی ہماری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا علم محدود ہے.
جب ہم کچھ خریدنے لگتے ہیں، کچھ بیچنے لگتے ہیں، کچھ لینے لگتے ہیں، کچھ دینے لگتے ہیں، شادی بیاہ کے مرحلوں میں ہم رشتے لینے دینے لگتے ہیں، پڑھائی کے معاملے میں ڈگری کرنے لگتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ سبجیکٹ اور یہ پڑھائی اور یہ لائن جو ہے نا بہت فائدے کی ہے، وہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی مارکیٹ ویلیو گر چکی ہے. تو ٹھیک ہے انسان اپنی عقل کے مطابق بہترین چیز کا انتخاب کر لے، لیکن ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ نہیں. بہت عجیب سا سوال ہے مجھے. ان نون پرسن ہوتے ہیں لوگ، سوال پوچھتے رہتے ہیں، میں نے یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ کون ہے کون نہیں. بس ٹھیک ہے، کسی کی ضرورت ہے اور میں پوری کر دوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے بس. تو ایک ماں تھی، بہت پریشان تھی، کہنے لگی کہ بیٹی 2 سال سے ہائی اسکول کر رہی ہے اور وہ پاس نہیں ہو رہی. تو اب ایسا ہے کہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے، اس کو بہت شوق ہے یونیورسٹی جانے کا، اور انڈیا میں کوئی جگہ ہے تو وہاں اگر ہم اتنے پیسے دے دیں تو وہ اسے سرٹیفکیٹ دے دیں گے ہائی اسکول کا اور اس کے یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا. تو کیونکہ یونیورسٹی ڈگری کے بغیر تو پھر یہ کہیں کچھ کر نہیں سکے گی زندگی میں، تو اس کا مسئلہ ہوگا. تو آپ سوچیں کہ میں نے کہا کہ جو بچی ہائی اسکول پاس نہیں کر رہی، آپ کے خیال میں کیا وہ یونیورسٹی پاس کر جائے گی؟ اور جس دھوکے، فریب، فراڈ کے ساتھ آپ یہ کریں گے پھر اس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اور 2-3 دفعہ ایکسچینج ہوا میسج، کافی میں نے سمجھایا تو شکر ہے سمجھ گئی. میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ انسان یونیورسٹی جائے، اور بھی بہت سی جگہیں کھلی ہوتی، بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور کچھ آپشن میں نے دی کہ وہ آپ اختیار کریں. تو بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات وقتی کامیابی حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی طرف سے آنے والی کامیابی، کیونکہ اصل میں وہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رخ موڑنا چاہتا ہے، کسی اور طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اور ہم اس طرف سوچنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے بس لکیر کے فقیر ایک راستہ دیکھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اور کچھ نہ سوچنا، بس ادھر ہی چلے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بہتر کچھ اور کر لیں جو اس وقت سمجھ نہیں آتا. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. یہ اللہ چاہتا تھا. تم کیا چاہتے تھے؟ بغیر ہتھیاروں والا لشکر تمہارے ہاتھ آ جائے جو مال سے لدا ہوا ہے. اور اللہ کیا چاہتا تھا کہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو عزت اور غلبہ دینا چاہتا تھا، شرک اور مشرکین کو ختم کرنا چاہتا تھا، چاہے مجرم یعنی مشرک اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. تو اس جنگ کا اصل مقصد کیا تھا؟ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ مسلمان نکلے تو تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے، اور پھر آگے جانا پڑ جائے قریش کے لشکر کی طرف. اصل بات ہی یہی ہے کہ اسباب تھوڑے بھی ہوں تو اصل کرنے والا اللہ ہے. یعنی بہترین سے بہترین اسباب بھی ہوں تب بھی اس پہ بھروسہ نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ کارز ہے، اس پہ بھروسہ نہ کریں کہ میں اس پہ بیٹھوں گا تو میری جرنی بہت سیف ہو جائے گی، بلکہ اصل سیفٹی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، اور وہ معمولی چیز میں بھی ہو سکتی ہے اور نقصان کسی بڑی چیز میں بھی ہو سکتا ہے. تو بھروسہ اسباب پر نہ ہو. یہ سبق ہم سب مسلمانوں کو اچھی طرح سیکھ لینا چاہیے، اور جنگ بدر سے سیکھنے والا بہت بڑا سبق یہی ہے کہ اصل بھروسہ توکل اللہ پر ہو. اور اس آیت سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ارادے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت بہت پیاری آیات آپ نے سنی. میں غزوہ بدر کی بات تھی، لیکن غزوہ بدر کی مثالوں سے ہماری اپنی عملی زندگی میں بھی الحمدللہ کتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. تو آئیے ہم آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
من بیک بالحق ان فریقا من المؤمنین لکارہون. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکال کے آیا، اور اس سے ہمیں کیا اہم نقطے سیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ نے اپنی تفسیر میں اس سے کیا سبق لکھے ہیں؟ جی طاہرہ. سویرا کنیکٹ ہو گیا تھا. جزاک اللہ. جی طاہرہ. جی باجی اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حق کے ساتھ نکالا تھا، اور جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہے تھے اپنے اسباب دیکھ کے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح نکل رہے ہیں کہ سر و سامان بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے، اور جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے جو ہے وہ پر امید تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کی پیروی کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ان سے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ غنیمتیں دیں گے، یا ان کو جو بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کامیابی اس میں سے دیں گے، تو ان کو اللہ کے اس پہ یقین تھا. تو اس میں سے یہی ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ ہم کو ایک یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بہتری کا ہوگا، چاہے اس وقت وہ ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، چاہے اس وقت ہمارے اوپر وہ گرا گزر رہا ہو. تو یہی ساری چیز. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. ہبہ ساجد، ایک جملے میں بتائیے کہ کیا آپ نے اس میں میرے لیسن لیا. آیت نمبر 5 چھوٹی سی آیت ہے، دیکھیے غور کیجیے اور دیکھیے آپ نے کیا سبق لیا آپ نے. اس میں سب سے امپورٹنٹ سبق جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بینگ مسلمان، ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جس طرح سے دیا ہے، تو ہم اپنی عقل جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا ہے وہاں اپنی عقل لڑا کے اس پہ بحث کرنا، خاموشی سے قالو سمینا و اطانا، اس آیت سے ہمیں یہ آیت کا سر ملتا ہے. جی بارک اللہ فیک. کہ ارم قریشی ایک جملے میں بتائیے. شاباش. جی باجی، اسباب اگر تھوڑے ہوں تو بعض اوقات اسباب نہیں ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کا اذن جب ہو جاتا ہے تو وہ کام اللہ ہی یعنی اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے افعال کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے ذمہ جی لیا ہے. بارک اللہ فیک. جی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں، ہر وہ کام کرنے کا پورا پورا ہمارے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، ریسورسز ہے، لیکن وہ کام کیوں؟ صرف اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی کوئی سبب نہیں ہوتا اور وہ کام ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. ہم سب کی زندگیوں میں یہ تجربے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سبب نہیں تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چیز ایسے ہو جائے گی، اور پھر وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ قدم نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. جیسے بتا رہی تھی نا کہ انسان عموماً سہل پسند ہے، آرام پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ آرام سے کوئی کام ہو جائے، زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، زیادہ تگود کرنی پڑے. یہ ہے کہ وہ کمزور بھی پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بہت ڈیرنگ اسٹیپس ہوتے ہیں کہ کوئی انسان آگے جائے اور قدم اٹھائے اور پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد کو حاصل کرے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکم آ رہی ہو تو دیجیے. اور جن لوگوں نے پہلے سوال پہ ہینڈ ریز کیا تھا وہ آپ سب ہینڈز ڈاؤن کر لیں اور دوسرے سوال کو دیکھتے ہوئے اپنے ہینڈ دوبارہ ریز کریں. اپنی عملی زندگی سے مثالیں دیجیے کہ وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں. جی عشرت خان. جی باجی، جب کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا اور اس میں کیا حکمت ہوں گی اللہ کی. بالکل صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آزمائش کا آ جانا. بالکل. زہرا سلیم. جی باجی، جب کوئی کسی کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کو یقین نہیں آتا نا، وہ صبر نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا. پھر بڑے عرصے بعد جا کے اس کو یقین آتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی فیصلہ تھا، اللہ نے اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی. اور دوسرا جب ہم بہت سالوں سے کسی چیز کی امید رکھے ہوتے ہیں، ہم کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے، سوچا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تو میں کروں گا، یہ وہاں تک میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اس میں اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو ہم سے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہوتا کہ
बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छी मिसाल है आप लोग दे रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारा कोई प्यारा चला जाता है और बाज़ वक़्त हम ज़ाहिर है अपने अपने करीब के लोगों से बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं, हम सोच ही नहीं सकते कि वो हमसे जुदा होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का ये ज़ाहिर जिंदगी है, जिंदगी भी है, मौत भी है, तो ये सब हमें देखने को मिल रहा होता है। शकीब बानो। अस्सलाम वालेकुम। बाजी, बाज वक्त ऐसा होता है कि हम कहीं किसी रिश्ते के लिए तलाश करते हैं तो वो रिश्ता नहीं हो पाता, तो फिर उसके उसके आगे कहीं और हो जाता है। तो अगर कोई उसमें मसला पैदा होता है तो हम ये सोचते हैं कि काश कि वो हो जाए। तो इस तरह से इंसान शॉर्टकट रास्ते अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे जाके हो सकता है उसमें बहुत बड़ी खैर अल्लाह ताला डाले और खैर ही निकलती है उसमें से, लेकिन ये इंसान समझता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जी, हम अपनी महदूद अकल की बिना पर ना और अपने महदूद इल्म की बिना पर जाहिरी चीजों को देख रहे होते हैं। हमें एक चीज बहुत परफेक्ट नजर आ रही होती है, चाहे कोई रिश्ता हो, कोई घर हो, कोई कारोबार हो, कोई भी चीज हो, कोई जगह हो, कोई मामला हो। हम समझते हैं कि बस मेरे लिए ये बेस्ट है और हम कहते हैं मुझे बस यही मिल जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार कर रहा होता है। क्या होता है कि वो अपने बंदे के लिए बेस्ट चीज को चूज करता है। हाँ, हो सकता है जाहिर शक्ल सूरत उसकी अच्छी ना हो, लेकिन वहाँ आफियत मौजूद हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे घर हो, चाहे कारोबार हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जो देखने में जाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत, बहुत उनकी रौनक, बहुत चमक दमक, लेकिन वहाँ आफियत नहीं मिलती इंसान को। और आफियत का क्या मतलब होता है कि इंसान दुखों से, नागहानी आफतों से, ऐसी लाइलाज बीमारियों से, हादसों से महफूज रहे। तो इंसान को सबसे बड़ी नेमत जो मिलती है वो यकीन और आफियत की होती है। जी माहम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं भी असल में जी। रिश्ते की ही बात करने लगी थी। तो कभी कभी ऐसा हम्म होता है कि हम बड़ी हम्म दुआएं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये फैसला हमसे गलत हो गया है, जबकि अल्लाह ताला ने उसी में हम्म खैर भी डाली होती है। और मुमकिन है हम्म कि अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए हमें उन आजमाइशों में डाले कि हम बिल्कुल। सब्र करें और फिर हमें जन्नत में हम्म, दर्जात मिलें। तो जी। यही सब चीज़ें। हाँ। जी। हम्म, बिल्कुल रिश्तों के मामले में भी ऐसा होता है। और आप देखें कि कभी लड़के वालों की तरफ से इनकार हो जाता है, कभी लड़की वाले इनकार कर देते हैं। अब जिस फरीक ने इनकार किया ना, तो सामने वाले को बहुत भारी लगता है कि देखो मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे लिए इनकार होगा, क्या कमी है, अब मैं यह भी बिल्कुल परफेक्ट चीज है। लेकिन बात ये होती है कि इसमें अल्लाह का इज़्न नहीं होता, वो हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं होते। हमारा जोड़ा अल्लाह ताला ने कहीं और बना के रखा है, उसी में अल्लाह की हिकमत और मुस्लिहत है। तो हमें हमेशा चाहे कोई भी चीज मांगे, दुनिया की नेमतें, दीन की नेमतें, हमेशा ये मांगे कि अल्लाह ताला ईमान, खैर, रहमत और बरकत और आफियत के साथ अता फरमाए। चलिए आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब बात यह है कि हमने अमली मिसालें तो देख ली कि कौन कौन से ऐसे मौके होते हैं जहां अल्लाह ताला के फैसले आते हैं और हमें थोड़े गिरां गुजर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम क्या सोचें, क्या सोच हो जो हमें अल्लाह पर खुशी राजी होने पर आमादा करती है। वरना उम्मन ये होता है ना, कोई अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए, हम उसके बारे में बस उसको लेके ही बैठे होते हैं। वो कितना अच्छा था, कितने अच्छे लोग थे, कितना अच्छा घर था। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला ना हो तो हम उसको लेके सोचते रहते हैं हर वक्त। कोई घर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो अब हमें ये देखना है कि हम क्या सोचें कि हमें अल्लाह ताला की खुशी हो जाए। जी ताइका नदीम। मैं हम ये मुतमईन हो जाए सोचकर अल्लाह के फजल से। हमें ये सोचकर अल्लाह ताला की रजा में खुशी मिलने लगती है कि अल्लाह ताला हमारी जो माँ है वो हमसे कितनी मोहब्बत करती है। वो हमारे लिए कुछ हम्म भी गलत नहीं सोचती, वो हमारे फ्यूचर के लिए, हम्म हमारी हर चीज के लिए परेशान होती है, हमारे अच्छे के लिए हम्म परेशान होती है। तो अल्लाह ताला तो हम्म 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। तो फिर वो कैसे हम्म हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में या किसी भी काम में जो हमारे लिए सही हम्म, नहीं होगा। वो तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है बिल्कुल। अल्लाह। तो वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक हम्म होगा, हमारे लिए बेहतरीन होगा जो हम्म अल्लाह ताला करेंगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि उमूमन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ मुश्किलात भी आ रही होती हैं, समझ नहीं आ रही है वो क्यों है, लेकिन मुश्किलात दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत और उसकी मोहब्बत होती हैं। ठीक है। जी रुबीना, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या सोचें हम कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए अल्लाह के फैसलों पर। जी बाजी, जैसे मतलब जब से कुरान से ताल्लुक जुड़ा है तब से बहुत हम्म यकीन इस बात पर पक्का हो गया है कि जो भी हाँ। होगा अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर ही करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और ऐसा ही होता है हमेशा। हम्म।
यानी इसका बेशक उस मतलब वक्त है ना समझ कि नहीं जब भी हम आ रही। अल्लाह का कलाम, हाँ बिल्कुल, यानी आपकी बात का मतलब ये है कि जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और अल्लाह को पहचानते हैं, तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि हम जो अल्लाह ताला ने किया वो बिल्कुल 100% हमारे लिए बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी बारकल्लाहु फीक। जी, मदीहा इमाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मतलब पहले तो हम लोगों को जान के बहुत मतलब दुख होता है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। हम लोग हम्म बहुत मतलब एकदम हम्म सोचने लगते हैं कि हम्म नहीं ये गलत हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि हो सकता है हम्म, अल्लाह ताला कुछ बेहतर सोचे होंगे, ये इससे बेहतर अल्लाह ताला आगे नवाजें, तो ये सब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो चीज अल्लाह पाक जी देते हैं ना वो हमेशा हमेशा हमारे हक में बेहतरी होती है। हाँ, जी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहाँ हमें नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जी किसी को कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पड़े, ठीक है, होता है ना हमारे इर्द गिर्द। और एक तो होता है ना कि ससुराली रिश्ते, सास नंद दादी फूफो वगैरह के टॉक्सिक होना, लेकिन एक होता है जी कि समटाइम्स पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो जाते हैं। अब वो सब इस सारी सिचुएशन में क्या किया है, अल्लाह के फैसले को अल्लाह का फैसला समझकर उस पर राजी रहा जाए और हमें अपनी तरफ से अच्छा काम करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मदीहा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पॉलिटेक्निक जी, इंजीनियरिंग। मदीहा आप हमारे साथ हैं? जी जी अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, उस्तादा जी ने एक आयत हमें बताई थी, उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप उसको पढ़िए। जी am I आपको audible? स्क्रीन से देखकर एक इंग्लिश पैराग्राफ लिखा है, आप पढ़िए। अच्छा, fighting has been enjoyed upon you while it is hateful to you, but perhaps you hate a thing and it is a good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not. ये कुरान मजीद की एक आयत का ट्रांसलेशन है जो कि उस्ताद जी ने हमें उर्दू में बताया था। तो इंग्लिश में भी जी मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया, जो कि जिसका खुलासा ये है कि समटाइम्स हम किसी चीज को बहुत अच्छा हमें लगता है कि ये हो, लेकिन वो हमारे लिए बुरी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज बज़ाहिर बुरी नजर आ रही होती है वो जी जी हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें, दुनियावी मिसालों में से हम क्या किस चीज से समझ सकते हैं कि हमें बाजूकात दवा खानी पड़ती है, हमें बाजूकात किसी सर्जरी से गुजरना पड़ता है, किसी ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। कोई चीज जो हमने अच्छी भली देख के अपने लिए चूज की, अब उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा उसकी जो है उसका शर नजर आ रहा होता है, उसके शर से हमारा वास्ता पड़ जाता है। तो ये सब अल्लाह के फैसले होते हैं और वो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आ रहे होते हैं इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। युजादिलूनका फिल हक्की बादमा तबय्यना कअन्नमा युसाकूना इलल मौति वहुम यंजुरून। आयत नंबर 6 से आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा? आयत- जी बाजी। बाजी इस आयत में सबसे अहम बात तो ये कि हमें ये लगता है ना कि अल्लाह ताला का, जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, अल्लाह, बाजी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अ, जी बाजी, मुझे यूं लगता है कि जैसे इस आयत में इतनी बड़ी देखिए कामयाबी मुसलमानों के लिए छुपी हुई थी। हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम अल्लाह तवक्कुल ही नहीं करते। हमें तवक्कुल करना चाहिए, हमें मुकम्मल तवक्कुल के साथ हर काम करना चाहिए। हमारे आगे अगर कोई किसी चीज का रिजल्ट गलत भी आ रहा बज़ाहिर, लेकिन अगर हमने वो अल्लाह की रजा के मुताबिक किया है, हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो काम किया है, तो इंशाल्लाह फिर हमें ये तवक्कुल रखना चाहिए कि अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए कि वो 100% हमारे लिए सही होगा। क्योंकि अब ये इतनी बड़ी इसमें कामयाबी मुसलमानों को मिली बाजी। देखिए अब मतलब और पीछ उसके यानी सहाबा कराम ने तकरार किया, वो भी फितरी था, हर चीज जेन्युइन थी। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जब कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाए जो दो तरह की सिचुएशंस हो और हमें समझ में आ रहा हो कि अल्लाह ताला का हुक्म ये है
ये वाला जो मुझे डिसीजन लेना है ना, ये अल्लाह के और उसके रसूल के मुताबिक है। तो हमें हमेशा दुनियावी फायदे को छोड़ के हमें वो डिसीजन लेना है इंशाल्लाह हमेशा, कि ये हमारी कामयाबी बनेगी, ये इसी में ही होगा। जी, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें घबराना नहीं है, हमें अल्लाह के फैसलों को कबूल उसमें हिम्मत पकड़नी है। हमारा जरा सा कदम उठाने की देर होती है, इंसान एक कदम उठाता है अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा। फरीहा फर्रुख, आप क्या कहेंगे? जी बाजी, इसमें यह है कि इंसान जो है वो कमज़ोर पैदा किया गया है। जैसे सहाबा कराम जो कि बहुत आला, मतलब उनकी ईमानी हालात बहुत बेहतर थे, इसका हम अपने मुकाबला करें तो उनका भी लेवल, यानी उस वक्त उन्होंने जो बात की वो एक फितरी बात थी। तो हम भी ऐसे हमारे मामलात आ जाते हैं जिनमें हमारा ईमान घटता और बढ़ता रहता है। तो असल मकसद ये है कि हम अपने ईमान, उस चीज़ से हम निकल जाएं, ना कि हम उस चीज में अपने आप को और नीचे ले जाएं, डाउन करें कि हमसे ये नहीं हो सका, अब होगा ही नहीं, हमारी ईमानी हालत तो बढ़ ही नहीं रही, या ये घर में हमारे इतना नहीं हो पा रहा, हम सबको नहीं लेके चल पा रहे। लेकिन हम मतलब अपने ईमान को बढ़ाते रहें। मतलब ऊपर नीचे होगा, लेकिन अल्लाह की मदद से हम अपने आप को इसके लिए बेहतर से बेहतर करें। जी, और ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, कअन्नमा युसाकूना इलल मौती, हम अपने उर्दू में भी एक ये महावरतन एक ये बात, ये जुमला यूज करते हैं ना, कि जैसे उसको मौत पड़ गई, इस काम का सुनते ही उसको मौत पड़ गई। तो बात ये है कि हमें अपनी जिंदगी में ये जायजा लेना है बहुत बारीकी से कि वो कौन से काम होते हैं कि जिनको करने में हमें वाकई मौत पड़ जाती है। हम अल्लाह के अहकामात को लेके हमारा क्या रवैया होता है, क्या हम उनकी तरफ खुशी से आते हैं या नहीं आते। और खास तौर पर आज घर में सुनने और क्लास में भी सुनने की बात हुई ना, आप देखिए हम क्लास में रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, और घर के लिए भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। आपको वेबसाइट पे ना जाना पड़े, इसके लिए हम आपको रिसोर्स के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर की ऑडियो फाइल भी भेज देते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या घर पे सुनना और क्लास में सुनना वो एक जैसा होगा? नहीं। क्लास में सुनने से क्या फायदा होता है कि आप एक टाइम पर आते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ आते हैं, अपने नोट्स लेते हैं, फिर डिस्कशन में अपना हिस्सा लेते हैं, अमली मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने साथ देते हैं। उस वक्त जो जहन काम कर रहा हो तो वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, घर में भी सुने, जरूर सुने, आपका रिकैप होगा, रिवीजन होगा, और सुनना तो वैसे भी जरूरी है। इस तफसीर के अलावा बहुत सारा इल्म मौजूद है जो आप वेबसाइट से जाके खुद बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन अगर अगर हमें एक मौका मिल रहा है कि हम क्लास में आए और बाकायदा अपनी तालीम हासिल करें, तो फिर हमें खुशी और शौक से इसको लेना चाहिए। हाँ, मुश्किलात जरूर आती हैं। जब हम देखें, अब तक हम शाम में फ्री हुआ करते थे, लेकिन अब हमारी शामें अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ क्लास में गुजर रही हैं। तो मुश्किलात जरूर आएंगी, कभी कोई मुश्किल होगी, कभी कोई मुश्किल होगी, लेकिन हमें उस मुश्किल में घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, अल्लाह ताला से मांग के अल्लाह ताला का साथ लेना है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फातिमा अहमद, आप क्या कहेंगी इस बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। जी बाजी, मैं यही कहना चाहूंगी कि इस आयत में हमें पता चलता है कि जैसे हम पहले से ही सब सोच लेते हैं कि हम हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से, इसमें हमारे लिए खैर ही होगी। हमें पहले से ही अपना माइंड सेट नहीं कर लेना चाहिए कि ये हमारे लिए गलत होगा या हमारे साथ बुरा होगा। हमारे साथ अच्छा ही होगा, अगर अल्लाह ने भेजा है तो अच्छा ही हो। हमें आगे की नहीं सोचनी चाहिए, हमें उस वक्त की सोचनी चाहिए कि हमें बिल्कुल क्या करना फातिमा, है, हमें बहुत अल्लाह हम बात की की। रजा में राजी होना है या फिर हाँ, हमें पीछे हटना है। बारकल्लाहु फीकुम। यही वाकई बस मैं आपने कहना बहुत अहम चाहूंगी। बात की तरफ इशारा किया कि हम खुद से कई सारे गुमान कर लेते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा, उसके बाद हम ओवर थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो तो एक मर्ज भी बन जाता है। इंसान अगर अल्लाह पर भरोसा करता है ना, तो वो सारे मामलात अल्लाह के कर देता है। रोज रात को हम जो दुआ पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं वफव्वतु अमरी इलैक, ठीक है, वफव्वतु अमरी इलल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द किया, मैं अपना मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। और फिर इंसान जो है वो बिल्कुल बेखौफ रहता है। शामीन। जी बाजी। जी शर्म। जी जी बाजी, इस बारे में तो काफी बात हो गई थी, मैं जी, आप एक्चुअली क्या नेक्स्ट कहेंगे? क्वेश्चन के लिए सेंड कर रही थी।
हाँ चले नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, अतइफतैनी से मुराद कौन से दो गिरोह थे? बाजी ये दो ग्रोह थे। एक तो वो ग्रोह था जो अबू सुफियान के साथ शाम से मक्के की तरफ जा रहा था, उनके पास काफी माल था। और दूसरा ग्रोह वो था जो मक्का से 1,000 जो है लोगों का लश्कर था, जो कि जंग के लिए मुसलमानों की तरफ बढ़ हाँ रहे थे। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम। तौइफतैनी से मुराद दो गिरोह थे, एक तिजारती काफिला और दूसरा अबू जहल का लश्कर। और अगर आप इसकी अरबी देखेंगे ना तो इतनी मजे की थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर की जाए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक अरबी वर्ड शेयर किया था, अल अनफाल, जिसका मतलब था अल गनाइम। ठीक है, और गनीमत का चूंकि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये याद रखने में आसानी होगी। और यहाँ देखें, इहदा तौइफतैन से क्या मुराद है? अल ईर वन नफीर। अल ईर तिजारती काफिला, और अन नफीर जो जंग के लिए लश्कर रवाना हुआ था मक्का से। नफीर नफरी से है, तो आपको याद रहेगा कि ये जंग के लिए लश्कर था, उसकी नफरी थी जंग की। और अल ईर जो है वो तिजारती काफिले की बात है। तो अल वन नफीर। बारकल्लाहु फीक। अच्छा तैयब आदिफा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझे बताइए हक से मुराद डैश और डैश है? जी, हक से मुराद डैश और डैश। चले हिबा साजिद से पूछें। हिबा। जी यहाँ ये जो बात है ना, ये जो, आयत नंबर 7 में भी है। ठीक है, और कि अल्लाह ताला हक को हक कर दे, अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही। इसमें क्या मुराद है हक से? चले मैं बता देती हूँ, हक से मुराद इस्लाम और कुरान की बात का सच्चा साबित होना है। ठीक है जी, अपने अपने पास नोट कर लीजिए, हक से मुराद इस्लाम, कुरान की बात का सच्चा साबित होना है। अच्छा, आप में से कोई अपनी जिंदगी का कोई ऐसा तजुर्बा शेयर कर सकता है कि जो दो रास्तों में से आपको बज़ाहिर मुश्किल रास्ते पर चलना पड़ा, लेकिन उसका नतीजा आपके हक में बेहतरीन साबित हुआ? ठीक है, आप सब पहले अपने हैंड्स डाउन कर लें, और जो वाकई अपनी कोई लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि उसके सामने किस तरह दो रास्ते थे, मुश्किल रास्ते पर उसको चलना पड़ा और उसका नतीजा उसके हक में बेहतरीन साबित हुआ। शमसा। जी मैं अपनी जिंदगी का ये, जब मैं कुरान पाक के साथ जुड़ी स्टार्ट में, तो साथ ही मेरे साथ जो है वो ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी। मुझे जो है वो, मैंने अपना ये था कि मैंने कुरान पाक को नहीं छोड़ना ना। मैं जैसे कैसे भी मैं अल्लाह से मदद मांग के, फिर मुझे काफी टाइम लगा, 6 7 8 साल लगे मुझे। तो 7 साल मैं उसमें जो है वो मैं अल्लाह से यही मांगती रही, अल्लाह मुझे साबित कदम रखना। फिर 1 2 3 ऐसे स्टेप स्टेप से ना काफी जो है वो, फिर मैं एक चीज, आज मैं इतने सालों में मैंने ये चीज देखी कि अगर अल्लाह ताला की जात की मदद साथ हो तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज मैं मेरे रब ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए ना। तो मैं आज जब भी मैं तन्हा होती हूँ तो मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतने टाइमों में उसने मेरी इतनी मदद की कि वो, उस पे अगर तवक्कल होना तो हर तरह की मुश्किलों से आप जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात आपको निकाल लेते हैं। लेकिन सारी दुनिया अगर आपके साथ हो और अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ना हो साथ, तो फिर आप कभी भी नहीं जो है वो कुछ कर सकते। तो मैं बिल्कुल। इन सालों में, मैं आज भी, मैं बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से मैंने अपने वो टाइम, मेरे रब ने जो है वो मेरे इतने, वो मुश्किलों में बारकल्लाह। भी मुझे, अब मैं कहती हूँ नहीं वो नहीं थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत बहुत मेरी बारकल्लाह। मदद। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मदीहा इमाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम जी, कुछ मैं का अपना आंसर ये चाहेंगे? जी अब मैं अपना ये एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब मैंने 10th किया था और फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फिर मैंने सीएस लिया था बस, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब ईसी मिल गया था। फिर उसके बाद फिर वहां से मतलब मूव होने के बाद फिर दूसरी जगह फिर मैंने मतलब सीएस लिया। तो फिर दोबारा से ईसी मिल गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ बेहतरी हो मेरी, या फिर अल्लाह ताला इसी में मेरा आगे कुछ फ्यूचर हो इस वजह से। तो इसलिए इंसान ठीक के है, चाहने से अल्हम्दुलिल्लाह। ना चाहने से मतलब कुछ नहीं होता है, जो बेहतर होता है वही होता है हमेशा। हाँ
अल्लाह ताला खुद इंसान को जो है उस रास्ते पर मोड़ देते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। खालिद एक बार। जी फरत बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरत बाजी, मैंने खुद ये वो किया है कि मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी कुरान की तरफ, मगर आहिस्ता 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 मुझे बात होते गए कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तरफ, और फिर ऐसा हुआ कि मैं पीछे हटने लगी कि मुझे याद नहीं रहता है, ये है वो है। मगर अल्लाह ताला ने, मेरी दोस्तें, मेरी टीचर्स, उन्होंने मुझे दोबारा इस तरफ रागिब किया, और अब मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने ज्वाइन कर लिया, वरना वाकई मेरे पास कोई काम नहीं होता। ठीक है मैं करूंगी, अगर मैं ये भी नहीं करूंगी तो फिर मैं और क्या करूंगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सही रास्ते पे कर दिया। जी जज़ाक आपने शेयर किया, और मुझे बिल्कुल याद है इस तरह आपको चीजें मुश्किल लगती थी, मुश्किल होती हैं चीजें, तो आपके टीचर्स आपको अल्लाह ताला ने ऐसे साथ दे दिए जो आपको जो है पकड़ के रखते थे, हमारे हक में साबित हुआ इस काम को करना, इस कोर्स को करना। और फिर यह है कि आप देखें कि अल्लाह ताला जब थाम देते हैं ना, तो फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जंग बदर का असल मकसद क्या है, कि हक और बातिल को अलग अलग कर देना। तो ये जो आपने बात पढ़ी ना कि असबाब, जो है असबाब की क्या पोजीशन है, अल्लाह ताला किस तरह अपनी हिकमत फैसले करते हैं, तो याद बाप के और असबाब बिल्कुल बरअक्स जाकर करते हैं। किस तरह मदद होती के मौके पर है कि मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। असबाब अब देखिए, अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने समंदर बना दिया। समंदर जो है उस आगे मुस्लिम बनी इसराइल उसके बहुत परेशान हुए, हम से कैसे गुजरेंगे, अल्लाह ने रास्ता दिया, और जो है और पीछे भी जो समंदर उनके सबब बन गया। इसी तरह असबाब से बिल्कुल बर्फ ठंडी होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कादिर मुतलक है। हम देखते हैं ना कि जंग बदर में भी 3 से थे और काफिर 1000 थे, और उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, लश्कर बहुत बड़ा रिसोर्सेज। और मुसलमानों की तो ना जहनी तौर पर भी वो तैयार ना थे, वो तजारती काफिले से जो है लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन उनको जंग करना पड़ गई एक इतनी हथियारों से लेस की। लेकिन किस चीज ने उनकी मदद की? ईमान ने उनको जो है, उनके ईमान ने उनको इस्तिकामत दी, और अल्लाह ताला ने उनके ईमान रिश्तों के साथ उनकी फरमाई। तो हमें हमेशा जो है अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं है तो ये काम कैसे होगा। अल्लाह ताला जो है नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं, और अल्लाह ताला को जब कोई काम करना होता है तो वो कुन कहते हैं और वो फयकून हो जाता है। चलिए, अब आपके साथ एक बहुत अहम बात हमें शेयर करनी थी, और वो ये है कि हमारे कोर्स का टेलीग्राम चैनल आपका अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप तो बना हुआ है, ये बात आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ आपके कोर्स का एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका फायदा क्या होता है ये देखिए। आपके सामने आ रहा है तर्जुमा कुरान सूरह अल अनफाल, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारा मटेरियल से लेकर आखिर तक, पहली क्लास तक हुई है, तो वो यहाँ से अपने लेक्चर को देख सकता है। ठीक है, यहाँ मिल जाएंगी, हर चीज अवेलेबल है, ये देखिए। ठीक है, जो चीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आती है वो चीज आपको यहाँ मिल जाती है। आपके पास सूरह की अल के लेसन्स की तफसीर लिखी हुई भी पूरी मौजूद है, जो आपके ही क्लास साथी हैं, जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसको टाइप करें और फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में आप तक पहुंचाएं, ताकि जब आप कभी कोई चीज देखना चाहें रेफरेंस के लिए तो फिर देख सकें। इसी तरह जिस तरह फेसबुक का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, तो वो यहाँ पर भी चैनल पे भी सेव कर दिया जाता है, और चैनल पे जो चीज डाली जाती है वो हमेशा के लिए सेव रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो खास बात हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये कि हर बार हर क्लास के बाद आपका जो लेसन होता है, जैसे आज आपने लेसन सुना है, उसने आपका
अपना फहम भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना जो है आपने सीखा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, सूरतुल अनफाल के मुख्तलिफ नामों में से एक नाम डैश भी है, और इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अल जासिया, अल फुरकान और अल इंसान। तो आइए एक हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और देखिए ये राइट है, और अगर खुदा ना खास्ता रॉन्ग होता तो आपको उसका भी पता चल जाता। डैश वो माल होता है जो जंग की सूरत में हाथ आता है। अब हमें आंसर तो पता है माले गनीमत, लेकिन हम जरा सा इसको रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपको ये भी बता देगा कि ये रॉन्ग ऑप्शन है और राइट ऑप्शन क्या है। तो इंशाल्लाह हर क्लास के बाद जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बहुत अहम जो चीज दी जाती है यहाँ पर, वो कोई ना कोई ऐसा होमवर्क होता है कि जो हमारी तफसीर से रिलेटेड होता है। पहली तफसीर में जो हमें होमवर्क था हमारा, वो ये था कि हमें आपस की दुश्मनियों को दूर करने के लिए, दिलों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए दुआ मांगनी है, और वो कौन सी दुआ है वो आपको यहाँ तर्जुमे के साथ दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब जरूर जो है टेलीग्राम की जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और इसके बाद आप इस चैनल से खूब खूब ना सिर्फ ये कि खुद भी फायदा उठाएं, बल्कि दूसरों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। सारा रिसोर्स और सारी पढ़ने की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल के लिए ये होता है समटाइम्स कि वो बिल्कुल ऐसे इजीली काम नहीं कर रहा होता जैसे हमारा व्हाट्सएप काम करता है, बल्कि इसके लिए आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ एक वीपीएन भी डाउनलोड करना पड़ता है। उस वीपीएन को ऑन करते हैं तो फिर हमारी जो है एप्लीकेशन बहुत अच्छी चलने लगती है। समटाइम्स वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इस वक्त मुझे वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ी है, और वीपीएन ऑन किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टेलीग्राम काम कर रहा है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें वीपीएन को डाउनलोड करके और उसको ऑन करके ही जो है काम करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक और बहुत अहम बात की तरफ, और वो है आपकी अटेंडेंस, जो आपने इंशाल्लाह अपने पोर्टल पर जाके मार्क करनी होती है। ठीक है, आपने जहां पर अपना पोर्टल बनाया है, इस एडमिशन पर जाते हैं वेबसाइट पर, वहां इंशाल्लाह आपने क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो भी दिखा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, आप लॉग इन करते हैं माय, ठीक है, ये बहुत एक जरूरी चीज है कि आप सब क्लास के बाद जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करें, और आपके पास रात 11 बजकर यानी 12 बजे तक टाइम होता है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे टाइम होता है कि आप जाकर अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकें। हमारे पास अप्रैल के भी जो है सेशन हुए थे। ठीक है, अप्रैल में 2 क्लासेस हुई थी हमारी, 24 अप्रैल आपके सामने आ रहा है देखिए, और 25 अप्रैल, जिसमें अगर आप देखें तो शुरू में हमारी कुछ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, जिसमें पहला नाम आमना अब्दाल का है, फिर समीहा अब्दाल है। अगर आप दोनों क्लास में पहली दोनों क्लासेस आपने नहीं ली, तो आपकी एब्सेंट जो है वो आपने या तो खुद मार्क की है, और अगर आप खुद मार्क नहीं करते हैं तो फिर आपका ये जो ई लर्निंग का पोर्टल है वो खुद ब खुद आपको एब्सेंट मार्क कर लेगा, और इन द एंड आपको सर्टिफिकेट के लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है कि सर्टिफिकेट के लिए आपकी 80% अटेंडेंस होना जरूरी है। इसके बाद सना अब्दाल के दोनों सेशंस में पर उन्होंने अपनी अटेंडेंस को मार्क किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देख सकते हैं इन द एंड परसेंटेज भी आ रही है कि उनकी परसेंटेज 100% है। ठीक है, तो अब आपने करना यह है कि अगर तो आप पहली 2 क्लासेस में थे जो कि हमारी पिछले हफ्ते हुई थी, तो आपने अपने ग्रुप के मॉनिटर या इंचार्ज को ये बताना है कि मैं दोनों क्लासेस में प्रेजेंट थी और मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अगर आप नहीं थे तो फिर आपका एक जरूरी काम यह है कि आपने उस दिन की तफसीर को सुनना है। आप चैनल से भी ले सकते हैं टेलीग्राम के, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद हैं, या फिर आप इसके लिए अपने इंचार्ज से भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपको तफसीर प्रोवाइड कर देंगी। तफसीर सुनने के बाद आप अपनी इंचार्ज को बताइए कि मैंने ये पहले दिन और दूसरे दिन की तफसीर सुन ली है, और फिर वो आपकी यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर देंगी। वक्त जब रात को 12 बजे आपका वक्त खत्म हो जाता है, तब फिर आप तो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते, लेकिन आपकी टीचर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर लें। लेकिन ज्यादा अच्छा यही है कि आप उसको फौरन क्लास के बाद जाके, आप देखें मैंने अभी आपके सामने खोला, कुछ देर नहीं लगती और आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरह आप माशाल्लाह कोर्स कर रहे हैं,
سورہ انفال کا ای لرننگ پر. اسی طرح شام کے وقت میں پیر اور منگل کو ہم جو ہے بوائز کو بھی ایک کورس کرواتے ہیں. اس کا نام اب سورۃ الکہف ہے، یعنی اس میں وہ سورۃ الکہف کریں گے. تو آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، بھانجے بھتیجوں کے نیبرز میں کوئی بچے ہوں 10 سال سے لے کر یہ کورس شروع ہوتا ہے 19 سال تک کے بوائز کے لیے. اور انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف کور گے جو کہ منڈے 6 میں سے شروع ہونے والا ہے. وہ سب کر سکتے تو آپ ان کو موٹیویٹ کیجیے گا کہ آپ صرف رجسٹریشن بھی کروا لیں. اگر تو کیا ہوگا کہ ہم شروع میں کچھ کلاسز میں اپنا جو ہے ان کو قرآن کی فضیلت وغیرہ بتائیں گے، کچھ اور ٹاپکس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے ایگزامس کے بعد ہی ہم سورۃ الکہف کا باقاعدہ آغاز کریں گے. لیکن یہ بات بہت جاننا ضروری ہے سب کے لیے کہ بوائز کے لیے بھی کورسز موجود ہیں، اور جو ہے اپنے گھر بیٹھے وہ گھر کی کمفرٹ پر وہ کورس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ کے اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، جو میں نے 2-3 باتیں آپ سے کہی ہیں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیجئے، اور جن کا کوئی سوال ہو وہ اپنا ہینڈ ریز رکھیں. عطیہ حیات. جی السلام علیکم باجی. وہ یہ ٹیلی گرام تو ہم لوگوں کا آلریڈی ہمارے پاس ہے، کیا ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑے گا یا وہی کنٹینیو کریں گے تو یہ صورت آ جائے گی اس میں؟ اگر آپ کے پاس ٹیلی گرام کی ایپ ہے تو ہم انشاءاللہ آج آپ کو لنک بھیجیں گے نئے چینل کا. ٹھیک ہے، ہر نئی سورہ کے ساتھ ایک نیا چینل بنتا ہے. تو آپ نے ٹیلی گرام کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو صرف ٹیلی گرام کی ایپ کو کھولنا ہوگا، اور پھر اس میں آپ، یا پھر آپ ڈائریکٹ لنک بھی دیا جائے گا جو آپ کو، اس سے بھی ڈائریکٹ چلے جائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو. جی اچھا، جزاک اللہ لیکن جو خیر. نئے کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں پہلے لیکن تھا جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں جی 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 جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو ٹیلی گرام ایپ یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ ایپ اتنی کامن نہیں ہے، تو وہ پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس ایپ کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو لنکس پرووائڈ کریں گے. فاطمہ احمد. فاطمہ احمد. باجی وہ آپ مجھے اٹینڈنس دوبارہ بتا سکتی ہیں؟ اچھا، آپ اپنے تھوڑا پورٹل پہ نیٹ کا جاتی ہیں ایشو ہو گیا فاطمہ؟ تھا. جی جی، میں اچھا، نے اگر لاگ ان آپ کیا، ہو نہیں رہا جی. جی جی انشاءاللہ آپ اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ بالکل ٹھیک ڈالیے گا جو آپ نے بنایا ہے، تو وہ لاگ ان ہو جائے گا. جی اور جی اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ فیس بک سے جا کے وہ حصہ دوبارہ دیکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں ابھی اپنا انشاءاللہ سبق اوکے. بھی سنانا ہے مین سیشن میں. ٹھیک ہے، اوکے بارک ٹھیک اللہ. ہے باجی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم. اللہ. جی سنا. باجی باجی میں ایک چھوٹی سی بات ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے نیو ایڈمیشنز ہیں جن کو ابھی گروپس اسائن نہیں ہوئے ہیں، تو وہ سب جو ہے انشاءاللہ جو ہمارے آفیشیل گروپ میں نمبر ہے میرا، ثنا آصف نام ہے میرا، تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے اگر مجھے پرسنلی اگر کبھی مارک نہ کر سکیں اور ٹائم اپ ہو جائے تو انشاءاللہ پرسنلی مجھے اٹینڈنس اپنی بھیج دیں تو وہ اپڈیٹ ہو جائے. جی جزاک اللہ خیر ثنا، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بہت راضی ہو، ہمارے تمام ٹیچرز سے جو کہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ثنا آصف باجی کا نام آپ مارک کر لیں. آپ کو یہ ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے جس میں آپ کو میسیجز آتے ہیں، وہاں سے بھی آپ ان کا نام اور نمبر نوٹ کر لیں. اور کبھی آپ کو لگے کہ کسی وجہ سے آپ اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کر سکے تو آپ وہاں جا کر مارک کر لیجیے. امروزہ بانو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی ابھی آپ جو اٹینڈنس کا بتائے تھے نا اس میں میرا نام نہیں آیا. میں تو 2 دن بھی مارک کری تھی، پہلے جلدی فرسٹ 7:30 بجے کر لیتی ہوں میں، اس میں ہاں میرا جی نام. جی امروزہ، ہاں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اس میں کسی کا بھی نام نہیں آیا. وہ تو میں نے صرف ایک پیج شو کیا ہے. ٹھیک ہے، نام کی لسٹ تو اس میں بہت بڑی تھی، میں نے تو اس میں صرف 3 ہی نام لیے تھے جو شروع کے 3 پہلے نام تھے، صرف ایگزامپل کے طور پہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ جا کے وہاں چیک کر لیجیے گا، آپ کی اٹینڈنس ضرور لگی ہوئی ہوگی. ماہم شاہد. ساتھ ہم اپنی اسکرین بھی لے آتے السلام ہیں علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ماہم، آپ کو کوئی سوال ہے ماہم؟ ہاں جی، چلیے. میں نے پوچھا تھا جی جی. کہ اس میں انرولمنٹ ڈیٹ تو آ رہی ہے آج کی کہ میں نے آج انرول کی ہے، لیکن جو فرسٹ 2 کلاسز ہیں اس کی اٹینڈنس وہ خود سے مارک کر دیں گے آپ یا ثنا پھر آصف وہ کاؤنٹ ہی نہیں باجی ہوگی؟ کو بتائیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
نہیں وہ کاؤنٹ اس وقت ہوگی. دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایڈمیشن ہی آپ کا ابھی ہوا ہے, آپ ان 2 کلاسز میں موجود ہی نہیں تھے, تو آپ نے اپنے دونوں لیسن سن لینے ہیں, لیسن نمبر 1 اور 2, 1A اور 1B, اور اپنی ثنا باجی کو بتا دینا ہے کہ میری اٹینڈنس مارک کر دیں, میرے لیسن ڈن ہو گئے. اور اگر آپ موجود تھے الحمدللہ شروع سے لیکن آپ نے نہیں لگائی, تب بھی آپ ثنا باجی کو بتا دیں کہ میں دونوں سیشن میں موجود تھی اور آپ میری اٹینڈنس لگا دیں. ٹھیک ہے جی. چلیے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہم اپنی نسرین باجی سے ریکویسٹ کریں گے وہ آئیں اور اپنا آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی پلیز آپ سب اپنے ہینڈ ریز کیجئے. جی ہبا ساجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس الونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے آپ سے انل انفالی غنیمتوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے الانفال غنیمتیں للہ اللہ کے لیے ہی ہیں, اور والرسولی والرسولی اور رسول کے لیے ہیں. بارک اللہ. حمیرہ تنویر. فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے, و اصلحوا اور اصلاح کرو, ذات بینکم درمیان ایک دوسرے کے, واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی, و رسولہ اور اس کے رسول کی, ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے. انما بارک بے اللہ. شک حمیرہ بس ٹھیک ہے حمیرہ. بارک اللہ. ذات بینکم آپس میں. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ارم قریشی. انما بے شک المؤمنون مومن تو الذین وہ لوگ ہیں, اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, وجلت وہ ڈر جاتے ہیں, قلوبہم دل ان کے, ڈر جاتے ہیں دل ان کے, اذا اور جب تلیت جب پڑھی بارک جاتی ہے. اللہ. ارم بارک اللہ. یہیں تک رکھیے. جی سائمہ فیاض. وَإِذَا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں, علیہم ان پر, آیاتہ آیات اس کی, زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں, ایمانم ایمان میں, وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی, یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں. بارک اللہ. غزالہ سلیم. جی غزالہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے پلیز. جی باجی میں نے کر لیا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی غزالہ آ رہی ہے. اسٹارٹ جی کیجئے پلیز. ہاں جی. وہ الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز, ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. بارک اللہ. رابعہ حسین. اولئک هم المؤمنون حقا یہی ہیں وہ مومن حقا سچے, لہم ان کے لیے درجات ہیں, عند ربہم ان کے رب کے پاس, و مغفرت اور بخشش ہے, و رزق اور رزق ہے, کریم عزت والا. بارک اللہ. عائشہ مرزا. جی باجی. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں, قل کہہ دیجئے الانفال غنیمتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں, والرسول اور رسول کے لیے. بارک اللہ. جی سبین ارشی. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے, و اصلحوا اور اصلاح کرو, ذات بینکم آپس میں, و اطیعوا اور اطاعت کرو, و اطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی, پر رسولہ اور اس کے رسول کی, ان اگر تم تھے مومنین مومن ایمان لانے والے. کنتم ہو تم. ٹھیک ہے سبینہ بھی. ہوتے بارک اللہ. شکیبانو. انما بے شک المؤمنون مؤمن تو الذین وہ ہیں, اذا جب ذکرہ ذکر کیا جاتا اللہ
वजिलत और डर जाते हैं कुलूबुहुम उनके दिल व इज़ा और जब तुलियत बारकेल्ला शकीर यहीं तक रखिए। देखिए ज़ुकीरा, ठीक है, ज़ुकीरा नहीं है, ज़ुकीरा और वाजिलत डर जाते हैं। बारकेल्ला। जी फातिमा कामरान। व इज़ा और जब तुलियत तिलावत की जाती है अलैहिम उन पर आयातुहु आयतें उसकी ज़ादतुहुम वो ज़्यादा कर देती हैं उसे ईमानन ईमान में वाला और ऊपर रब्बिहिम अपने रब के यतवक्कलून वो तवक्कल करते हैं। बारकेल्ला। अतिया हयात। अल्लज़ीना वो लोग युकीमूना वो कायम रखते हैं अस्सलात नमाज व मिम्मा और उसमें से रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उन्हें युनफिकूना खर्च करते हैं उलाइका बारकेल्ला। बस यहीं तक रखें आतिया प्लीज। बारकेल्ला। जी तैयबा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी तैयबा आयत नंबर 4 पढ़िए प्लीज। लाइक ये हीरो यहाँ से ओके आयत नंबर 4 से पढ़िए प्लीज। तर्जुमानी आता टीचर जी याद नहीं है। कोई बात नहीं, चले हम शमसा करीम से सुन लेते हैं। जी शमसा लास्ट आयत पढ़िए प्लीज। उलाइका यही लोग हैं हम वो अल मुमिनून जो मोमिन है हक्कन सच्चे लहुम उनके लिए दराजात उन दर्जे हैं इन रब्बिहिम उनके रब के पास व मगफिरतुन और बख्शिश व रिज़्क़ुन और रिज़्क़ करीम इज्जत वाला। बारकेल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओवर टू मैम फरबा जी। जी जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा नसीर। और हमारे तमाम प्यारे स्टूडेंट्स से अल्लाह ताला राजी हो कि जिन्होंने इतना अच्छा तर्जुमा सुनाया। और आप ज़रूर अपने नाज़िर तिलावत के दौरान भी गौर करते रहें कि कौन से अल्फाज जो है वो आपको समझ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।